وہ کہتے ہیں جی آئین کے تحت ہم نے 200 جو ہے آرٹیکل اس کے تحت ٹرانسفر کیا ہے. کوشچن یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھی اس میں تو ویکنسیز جو ہیں ایک دو پچھلے کئی سالوں سے ایگزسٹ کر رہی تھی، تو اس وقت ان کو آرٹیکل 200 جو ہے وہ یاد نہیں آیا کہ وہاں پہ فل کرتے. جس وقت اطہر ملا صاحب ایلیویٹ ہوئے ہیں عامر فاروق صاحب سے پہلے ان کو آرٹیکل یاد نہیں آیا. تو ابھی آل آف سڈن جو ہے، دیکھو ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، ٹرانسفر ہو سکتی ہے، آرٹیکل موجود ہے، لیکن ان کے پیچھے دیکھیں نا وہ ان کی منشا کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ آپ نے اچانک جو ہے 3 ججز کو آ کے یہ 2 کو تو ویسے ہی کر دیا ہے. اصل ان کا مقصد جو تھا وہ ڈوگر صاحب کو اوپر لا کے تو چیف جسٹس بنانا تھا، تو اس وجہ سے یہ ٹرانسفر ہوئی ہے. نہیں تو باقی 2 آپ کا نہیں تو انہوں نے سمجھتے کہ عامر ڈوگر پہلے صاحب، یہ جو ڈوگر صاحب کو اوپر لایا گیا ہے تو عامر فاروق صاحب چیف جسٹس ہیں، وہ اس پہ اعتراض کر سکتے تھے قانونی لحاظ سے؟ بالکل ڈیفینیٹلی. دیکھیں نا ہماری تو پھر کیا کیوں نہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک عامر صاحب نہیں، ان میں دیکھیں 3 چیف جسٹس انوالو ہیں، بلکہ پورے پاکستان کے سندھ سے بھی آیا ہے، سندھ کا بھی چیف جسٹس انوالو ہے ہائی کورٹ کا، بلوچستان سے ہے ان کا چیف جسٹس انوالو ہے، ان کی کانسنٹ چاہیے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ریسیونگ چیف جسٹس ہے اس کی کانسنٹ چاہیے. سب سے بڑی جو ہے ہمارے جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے ان کی کانسنٹ سے یہ کام ہوتا ہے. تو میرے خیال میں کمزوری ہماری سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کو مزید کمزور کیا جا رہا ہے، لیکن جس کی وجہ سے یہ اگر چیف معاملات جسٹس نے الجھ رہے اعتراض ہیں. نہیں اٹھایا، اور اگر جی جی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتراض نہیں اٹھایا تو پھر اس کو رضامندی میں ہی سمجھا جاتا ہے؟ اگر لسٹ میں نام بھی ہے، نہیں 3 جج بھی ڈیفینیٹلی نا. مقرر ہو گئے ہیں. یہ تو دیکھیں نا، یہ تو جتنے بھی چیف جسٹسوں نے کام کیا ہے یہ فیسیلیٹیٹر ہے اس کام کے لیے. یہ تو انہوں نے جن لوگوں نے انہیں کہا ہوگا، یا جس پریزیڈنٹ نے، دیکھو نا ایک رات کے اسی وقت نوٹیفکیشن ہوتا ہے، اسی وقت گزٹ نوٹیفکیشن ہوتا ہے، اسی وقت کاز لسٹ بنتی ہے. تو یہ تو فرشتے اتنا تیز کام کرتے ہیں پاکستان کے اندر. تو آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر یا ایک جج کو وہاں سے ٹرانسفر کرنا، ادھر تو ایک پی این کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کریں تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ تو دیکھیں نا، یہ تو فرشتوں کا کمال ہے کہ اتنا جلدی جو ہے وہ پھر ہر چیز جو ہے آپ بغیر کسی منٹ سیکنڈ کے جو ہے جج کی اتنی جلدی ٹرانسفر. مطلب ہے کہ لوگ تبصرہ ہی کر رہے تھے ٹی وی پہ، ایک دم نوٹیفکیشن سامنے آتا ہے، پھر لوگ تبصرہ ہی کر رہے تھے تو ایک دم کاز لسٹ آ جاتی ہے، بینچز بن جاتے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے جو ہے لازمی کوشچن کو، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مطلب آئین کے اندر پر وہ سارے یہی کہتے ہیں جی ان کو ویلکم کریں. تو تمام صوبوں سے پہلے آلریڈی چیف جسٹس ججز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں، ہم ان کو روزانہ پیش ہوتے ہیں، ہم ان کو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں. لیکن اس وقت ان ججز کو لانا، اور جو اوور آل جوڈیشری کی پوزیشن ہے بہت کمزور کر دی گئی ہے، اور جوڈیشری آگے ایک ریسیونگ اینڈ پہ ریسیو کر رہی ہے. کچھ ججز ایسے ہیں جو نہیں کر رہے، لیکن موسٹلی جو آپ کہنا چاہ جوڈیشری رہے ہے ہیں کہ آؤٹ وہ پٹ جو جوڈیشری کا ہونا چاہیے اس کو متاثر کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ ریاست علی آزاد صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ ریاست صاحب. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی ہم مثال ماضی میں دیکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے. جسٹس سردار محمد اسلم کا فروری 2008 میں اس طرح ٹرانسفر ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر اس کے بعد میں وہ چیف جسٹس بھی بنے تھے. تو اگر یہ پہلے ہو چکا ہے 2008 میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو اب یہ جو ہو رہا ہے تو اس پہ کیوں اعتراض اٹھایا جا رہا ہے؟ سردار اسلم صاحب جب آئے تھے تو وہ پی سی او کورٹ تھی، وہ ایک مشرف جو ڈکٹیٹر تھا اس کے آرڈر سے آئے تھے. کہ جو جسٹس بلال آئے تھے وہ بھی سیم اسی مشرف کے دور میں آئے تھے، پی سی او کورٹ تھی. اور اس کے بعد اقبال حمید الرحمان صاحب اس لیے آئے تھے کہ وہ 31 جولائی کی ججمنٹ میں پی سی او کورٹ ختم ہو گئی تھی. اور جب کانسٹیٹیوشن کورٹ بنی تو اس میں چونکہ ججز کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس نام ریکمینڈ کرتا تھا، اس لیے اس فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ حالات اور یہ حالات ایک جیسے نہیں ہیں، اور اس کی اس طرح سے اور کوئی مثال نہیں ملتی. یہ تو بالکل میلا فائڈی پہ مبنی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو مینج کرنے کے لیے اور منور کرنے کے لیے یہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے تفوضات کا دیکھیں انہوں نے 26ویں ترمیم کی ہے نا، اس کو تو ہم نے کہا کہ جی انکانسٹیٹیوشنل، اس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ، لیکن وہ خود بھی اس کو نہیں مان رہے. اس کا جو آرٹیکل 175A ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی 3 موسٹ سینئر ججز میں سے چیف جسٹس بنایا جائے گا. تو وہ کیوں نہیں بناتے؟ یہ ہے میلس، یہ ہے بدنیتی جس کے اوپر ہمارے تحفظات. تو پھر سوال یہ بھی تو ہے کہ جو ججز اب ٹرانسفر ہوئے ہیں دوسری کورٹس میں سے، ہائی کورٹس میں سے، اور ظاہر ہے کہ ان کا ایکسپیرینس ہے، تو ان کا ایکسپیرینس کہیں تو میئر ہونا ہے نا. اور اگر وہ پیونی جج کے طور پہ وہاں اپوائنٹ ہو چکے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر یہیں سے ہی شروعات کرنی چاہیے؟ آزاد عدلیہ کے خلاف ہے یہ چیز، اور ٹرانسگریشن اور انٹرفیرنس انٹو دا جوڈیشری. چونکہ یہ جیسے بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں، میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں
یہ کوئی CSP آفیسر تو ہے نہیں، یہ تو جسٹس ہے، اور یہ جو کچھ اس طرح سے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ جہاں چاہیں گے آپ اپنی مرضی سے ججز جو ہیں یا بینچز جو ہیں یا عدالتیں آپ مینج کر لیں. یہ تو ایک آرٹ، ایک ٹول آپ بنا لیں گے. آپ جس ہائی کورٹ کے اندر جو جج تعینات ہوا ہے وہ اسی کورٹ میں جائے سرو کرے. کسی نے ان کو جرگہ تو نہیں بھیجا کہ آپ یہاں آئیں. اگر ان کی سینئرٹی ڈسٹرب ہو رہی تو اپنی ہائی کورٹ میں بیٹھ کے وہاں لوگوں کو جو اتنی دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہے ہیں انصاف کی، وہ وہاں دے. ہمیں یہاں ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے یہاں پہ 16,000 کیسز پینڈنگ ہے، وہاں 2 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے. وہاں ان کی ضرورت ہے یا یہاں ضرورت ہے؟ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کے اندر مداخلت ہے جس کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک. ریاست علی آزاد صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ ریاست صاحب. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی ہم مثال ماضی میں دیکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے. جسٹس سردار محمد اسلم کا فروری 2008 میں اس طرح ٹرانسفر ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر اس کے بعد میں وہ چیف جسٹس بھی بنے تھے. تو اگر یہ پہلے ہو چکا ہے 2008 میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو اب یہ جو ہو رہا ہے تو اس پہ کیوں اعتراض اٹھایا جا رہا ہے؟ سردار اسلم صاحب جب آئے تھے تو وہ PCO کورٹ تھی، وہ ایک مشرف جو ڈکٹیٹر تھا اس کے آرڈر سے آئے تھے. پھر جو جسٹس بلال آئے تھے وہ بھی سیم اسی مشرف کے دور میں آئے تھے، PCO کورٹ تھی. اور اس کے بعد اقبال حمید الرحمان صاحب اس لیے آئے تھے کہ وہ 31 جولائی کی ججمنٹ میں PCO کورٹ ختم ہو گئی تھی. اور جب کانسٹیٹیوشن کورٹ بنی تو اس میں چونکہ ججز کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس نام ریکمینڈ کرتا تھا، اس لیے اس فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ حالات اور یہ حالات ایک جیسے نہیں ہیں، اور اس کی اس طرح سے اور کوئی مثال نہیں ملتی. یہ تو بالکل محض فائدے پہ مبنی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو مینج کرنے کے لیے اور منور کرنے کے لیے یہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے تفوضات کا دیکھیں انہوں نے 26ویں ترمیم کی ہے نا، اس کو تو ہم نے کہا کہ جی انکانسٹیٹیوشنل، اس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ، لیکن وہ خود بھی اس کو نہیں مان رہے. اس کا جو آرٹیکل 175A ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی 3 موسٹ سینئر ججز میں سے چیف جسٹس بنایا جائے گا. تو وہ کیوں نہیں بناتے؟ یہ ہے میلس، یہ ہے بدنیتی جس کے اوپر ہمارے تحفظات. تو پھر سوال یہ بھی تو ہے کہ جو ججز اب ٹرانسفر ہوئے ہیں دوسری کورٹس میں سے، ہائی کورٹس میں سے، اور ظاہر ہے کہ ان کا ایکسپیرینس ہے، تو ان کا ایکسپیرینس کہیں تو میئر ہونا ہے نا. اور اگر وہ پیونی جج کے طور پہ وہاں اپوائنٹ ہو چکے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر یہیں سے ہی شروعات کرنی چاہیے؟ آزاد عدلیہ کے خلاف ہے یہ چیز، اور ٹرانسگریشن اور انٹرفیرنس انٹو دا جوڈیشری. چونکہ یہ جیسے بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں، میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. یہ کوئی CSP آفیسر تو ہے نہیں، یہ تو جسٹس ہے. اور یہ جو کچھ اس طرح سے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ جہاں چاہیں گے آپ اپنی مرضی سے ججز جو ہیں یا بینچز جو ہیں یا عدالتیں آپ مینج کر لیں. یہ تو ایک آرٹ، ایک ٹول آپ بنا لیں گے. آپ جس ہائی کورٹ کے اندر جو جج تعینات ہوا ہے وہ اسی کورٹ میں جائے سرو کرے. کسی نے ان کو جرگہ تو نہیں بھیجا کہ آپ یہاں آئیں. اگر ان کی سینئرٹی ڈسٹرب ہو رہی تو اپنی ہائی کورٹ میں بیٹھ کے وہاں لوگوں کو جو اتنی دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہے ہیں انصاف کی، وہ وہاں دے. ہمیں یہاں ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے یہاں پہ 16,000 کیسز پینڈنگ ہے، وہاں 2 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے. وہاں ان کی ضرورت ہے یا یہاں ضرورت ہے؟ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کے اندر مداخلت ہے جس کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے.